بہت ساری چیزیں ہیں, سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ ریٹائرڈ میجر جنرل ہیں جنہوں نے کافی وہاں پر جو کام کیا ہے, کافی ڈیپلی ان جگہوں کو جانتے ہیں, کافی آپریشنز کو لے کر اس پر کام کیا ہے. میرے صاحب, سب سے پہلے نیوز 18 پر آپ کا سواگت ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. جنرل صاحب, کیونکہ آج کی جو اسٹرائک ہوئی ہے 1:03 سے 1:30 کا یہ پورا آپریشن چلا ہے, آپ اس جگہ پر رہے ہیں, کافی آپ کو انوبھو ہے وہاں کی جگہ کا. یہ پورا آپریشن کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ 9 ٹیررسٹ جو اڈے تھے جسے کہیں گے, ان پر جو ہے وہ نشانہ ساتھ ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. 9 ٹیررسٹ ہیڈ کوارٹرز جو ان کے تھے ان کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے, اور یہ انڈیا گاٹ دا کلیئر کٹ میسج کہ آپ اب کچھ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پہلگام میں ہمارے 26 سویلینز کو مارا ہے اور 20 کو گھائل کیا ہے. اینڈ دے ور انارمڈ پیپل. آل دس اسٹارٹیڈ ود دیئر چیف آف دیئر آرمی اسٹاف. ان کا پاکستان کا چیف آف دا آرمی اسٹاف از جنرل سعید عصیم منیر احمد شاہ. ابھی وہ آئے ہیں, اینڈ ہی از بیسیکلی اے سن آف اے ملا. وہ ریڈیکل ہیں. ہی از ٹوٹلی آن ریلیجن بیکاز ہی از سن آف اے ملا. اب ان کا یہ سوچنا تھا کہ پاکستان انسگنیفیکنٹ ہو گیا ہے, کیونکہ کشمیر میں ٹورسٹ آنے شروع ہو گئے ہیں, وہاں پہ پیس آ گیا ہے, چیزیں نارمل ہو رہی ہیں. سو پاکستان از بیکمنگ انسگنیفیکنٹ. سو ہی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. یہ جو کچھ ہوا ہے آن دا 22 لاسٹ منتھ in Pahalgam, it has all been orchestrated by their chief of army staff of Pakistan. اور یہ انہوں نے صرف اپنی سگنیفیکینس بنانے کے لیے, اپنی امپورٹنس بڑھانے کے لیے, so that the world can come to know کہ یہ ہم ہیں ان کے پیچھے, we are behind them, the people from J&K. تو یہ انہوں نے کیا ہے. آپ کا یہ کوشچن تھا کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیڈ کوارٹرز تھے یہ کیا ہیں. واٹ از دس ٹیررسٹ ہیڈ کوارٹرز؟ ٹیررسٹ ہیڈ کوارٹرز میں یہ اپنے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. یہ ان کے مسجد ہیں وہاں پہ بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ انہوں نے ان کو آگے دکھانے کے لیے ہیلتھ سینٹرز بنائے ہوئے ہیں, تاکہ لوگوں کو دکھائیں کہ وہ ہیلتھ سینٹر ہیں, مسجد ہے, وہاں پہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. پڑھا نہیں رہے ہیں, وہ ان کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں, ان کا برین واش کر رہے ہیں, ان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اف یو آر اے مسلم یو آر گڈ, اور آپ کا صرف یہ کام ہے, اللہ یہ سکھاتا ہے آپ کو کہ جو نان مسلم ہیں ان کو مار دیا جائے. یعنی کہ اسٹارٹنگ سے ہی ان کو اسٹارٹنگ سے یہی ٹریننگ ان کو دی جا رہی ہے. These are the unfortunate things which are happening there. اب اگر ہم نے ان کے ہیڈ کوارٹر کو ٹارگٹ کیا ہے, اور پریسیشن ٹارگٹ ہے, کوئی بھی سویلین وہاں پہ ڈیمیج نہیں ہوا ہے. It has been a precision, absolute precision, point blank, بالکل only those mosques جہاں پہ ٹریننگ ان کو مل رہی تھی وہ ٹارگٹ کیے گئے ہیں, 9 of them. And many of them have died. ابھی آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا آگے, کیونکہ ان کا بہت نقصان ہوا ہے. سر, جو ٹیررسٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں, کیونکہ آپ نے بھی اس پہ ڈیپلی کام کیا ہے, وہ بالکل سائڈ پر ہوتے ہیں یا جو مدرسے ہیں وہ بالکل لوکیلٹی کے بیچ میں سچویٹڈ کرے جاتے ہیں جان بوجھ کر؟ ایبسلیوٹلی اے ویری گڈ کوشچن. یہ بالکل جان کے یہ بالکل بیچ میں سچویٹڈ ہوتے ہیں ان دا سویلین ایریا, تاکہ ان کو کوئی ٹچ نہ کر سکے, تاکہ یہ کوئی اگر ان کے اوپر اٹیک کرے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے سویلینز کا کتنا ڈیمیج ہوا ہے. یہ تو ہمارا ہیلتھ سینٹر تھا, یہ تو ہمارا مدرسہ تھا, مدرسہ ہمارا اسکول ہے, یہ ہمارا ماسک تھا. تو یہ فرنٹ ہے فار ٹریننگ فار نیگیٹیوٹیز. سو یہ ساری ٹریننگ, اور ہمیں پتا تھا, یہ بہت سالوں سے پتا تھا, اینڈ وی بین ٹارگیٹنگ, وی بین وانٹنگ, اور ہم یہ کنفرمیشن کرتے تھے جتنے بھی اٹیکس ہوئے ابھی تک, یہ انہی مدرسوں سے پیدا ہوئے ہیں ٹیررسٹ جو انڈیا میں آئے ہیں, جنہوں نے
بالاکوٹ کیا ہے, جنہوں نے پہلگام کیا ہے, جنہوں نے بامبے میں کیا ہے, all this have been the product of these madrasas, these headquarters of terrorists which have been targeted, the 9 of them. یعنی کہ سر یہیں پر ٹریننگ جو ہے وہ دی جاتی ہے خاص طور پر؟ Absolutely. یہیں پہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے of all kinds. ویپن ٹریننگ وہیں پہ ہوتی ہے ان کا برین واش وہاں پہ ہوتا ہے. ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کا صرف ایک ہی کام ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, آپ نے اللہ کو پلیز کرنا ہے, اور جو بھی نان مسلم ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. سو دس ویری ریڈیکل وے آف تھنکنگ وہاں پہ ان کو سکھایا جاتا ہے. یہ ویری انفارچونیٹ, بٹ دا لوکلز آف پاکستان آر ناٹ ود دیم. دا لوکلز آف پاکستان آر ناٹ فارچونیٹلی ود دا چیف آف دا آرمی اسٹاف. یہ تو بہت کلیئر انڈیا نے بھی کیا ہے کہ کوئی سویلین یا کسی بھی طرح سے کوئی آرمی کو اس میں ٹارگیٹ نہیں کیا گیا. دیکھیے, نو بڈی وانٹس وار, بالکل. ایوری بڈی وانٹس پیس. اب دیکھیے, اب پاکستان از اکنامکلی سو ویک, انہوں نے ابھی آرٹلری فائر شروع کر دیا ہے. دے ڈو ناٹ ہیو انف آرٹلری ایمونیشن ٹو لاسٹ مور دین 4 days. 4 دن کے بعد کیا کریں گے, وہ پتھر پھینکیں گے. سو دے آر اکنامکلی ویری ویری ویک, ویری ویک. انہوں نے اتنا لون لیا ہوا ہے فرام ویریس کنٹریز دیٹ دے ہیو ٹو ری پے دا لونز. ناؤ دے آر ٹیکنگ مور لونز ٹو ری پے دا لونز. سو دے آر ان دیٹ اسٹیٹ. ابھی کیونکہ اپنا سگنیفیکینس بڑھانے کے لیے, اپنی امپورٹنس بڑھانے کے لیے, اپنا اتھارٹی جمانے کے لیے, دے ہیو ventured into this Pahalgam thing which has backfired into them very very badly. Very bad. آنے والے دنوں میں کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ آج کا جو آپریشن ہوا ہے اور جو نوٹ ہیڈ کوارٹرز پر نشانہ بنایا گیا ہے, آگے کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ ان چیزوں میں کافی رہے ہیں سر. دیکھیے, if they realize کہ this thing will not be tolerated now, ان کا جو bluff تھا has been exposed. The whole world knows which is the terrorist hub in the world. The whole world knows. اب پوری دنیا کو پتا چل گیا ہے. ابھی یہ لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں. They have to change. They have to change. اگر انہوں نے نہیں چینج کیا, they will be disintegrated. We are waiting for their reaction. اگر ان کا کوئی ریئیکشن غلط ہوا, there will be nothing known as Pakistan left. And as it is, they are doing such atrocities to Baluchistan, to Punjab. I mean, those people are fed up of them. Yes. And as it is, the government جو ہے وہاں پہ اس وقت, it is not a democratically elected government. Imran Khan, who was actually elected, he has been put behind bars. So now the people have realized that they are being targeted. ابھی وہاں کے لوگوں میں اتنا خروش ہے اپنے دل و دماغ میں. دے آر فیڈ اپ. دے آر ناٹ ود دا آرمی ایٹ آل. اور پاکستان آرمی از بیکمنگ اے بزنس. سر کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں, آج ایک موک ڈرل کا بھی کیا گیا, شام کو موک ڈرل ہے, پورے دیش میں موک ڈرل ہے. اس کا کیا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں لوگوں میں پینک نہ ہو, اس کو لے کر حالانکہ پرشاسن نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ پینک نہیں ہونا چاہیے, سائرن کی بھی بات کی جا رہی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے, موک ڈرل میں پینک کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اٹ از جسٹ کہ اگر ہم نے کوئی ایک اسٹیپ لیا ہے, if our adversaries do something, then we must be prepared. Okay. This is just self-defense, just to know کہ آپ اپنے گھر میں 1 مہینے کا راشن رکھیے. جی. آپ کے پاس جو موبائل ہے وہ چارج ہونا چاہیے. جی. آپ کی جو لائٹس ہیں وہ اگر سائرن بجتا ہے وہ لائٹس آف ہو جانی چاہیے. یا آپ کو یاد ہوگا جب پہلے وارز ہوتی تھی, ہم اپنے کار کی ہیڈ لائٹ پہ بھی کالا ڈھکتے تھے. مقصد یہی ہے کہ سیلف ڈیفینس, کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں. بالکل کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اٹ از اونلی فار سیلف ڈیفینس. اینڈ ایوری بڈی مسٹ ریئلائز کہ وی آر ناؤ ایٹ وار. It must unite people more rather than panic. There is no panic. My daughter called me up
فرام نیو ڈیلی کہ ڈیڈ یہ کیا ہو رہا ہے. میں کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے بیٹے. اب دیکھیے مائی گرینڈ ڈاٹر از گون ٹو اسکول. پاکستان میں all schools are closed. All establishments are closed. My granddaughter is in 7th class and she has gone to school and she's going to come back. So everything is normal here. But we are being more prepared. We want to make sure کہ کوئی اگر بائی چانس ایسی کوئی بات ہوتی ہے ہمیں پریپیئر رہنا ہے. آلریڈی پریپیئرڈ ہیں ہم اس کے لیے. پریپیئر ہیں جی. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جیسے سر نے بتایا اور پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جیسے سر نے بڑا بریف میں بتایا کہ کس طرح سے جو نو ٹیررسٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا, جواب دیا گیا ہے, لیکن بہت ہی شاطر طریقے سے کس طرح سے جو ٹریننگ دی جاتی ہے, کس طرح سے ان کا برین واش کیا جاتا ہے, کس طرح سے ان کو سکھایا جاتا ہے. حالانکہ بہت ہی اپریشیٹ ہماری بھارتی وایو سینا اس نے کام کیا ہے, لیکن اس میں پریپیئر ہونے کی بھی بہت ضرورت ہے, پریپیئر رہنے کی ضرورت ہے. جو موک ڈرلز ہیں آج جو کیا جائے گا, سارے دیش میں آج موک ڈرل کا شام کو آج جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے, لیکن پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آنے والے دنوں میں کس طرح سے پریپیئر ضرور رہنے کی ضرورت ہے.